بعض لوگ کہتے ہیں یار جی یہ تو مستحبات ہے، آداب ہے، مستحب پر نقصان نہیں ہوتا۔ یہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ مستحب کے چھوڑنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا کہ میرے مہمان بیٹھا ہوا ہے ذرا چائے لاؤ، مہمان اور آپ دونوں انتظار میں، پتہ چل گیا کہ وہ جا کے کہیں اخبار پڑھنے لگا۔ اب اس کو دیر لگی، خیال نہیں رہا، بھول چوک ہو گئی، لیکن تیرے اور تیرے مہمان کا تو کام ہو گیا ہے۔ اب جب وہ لا رہا ہے تو آپ ہاتھ جوڑ رہے کہ معاف کرو، اب نہیں چاہیے۔ وہ 1000 دفعہ کہے کہ میں بھول گیا، میں نسیان طاری ہو گیا، سب کچھ ہوگا، نقصان پہنچ گیا ہے آپ کو، زبردست نقصان ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے، بخاری شریف میں ہے، اپنے کمانڈروں کو، جرنیلوں کو حکم دے دیا کہ اس مہم پر چڑھائی کر لو۔ فوج کے افسران نے اور وزراء نے معذرت کر لی، موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اس وقت نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی جو فوجی ڈسپلن ہوتے ہیں اس کے مطابق کوئی معذرت کی ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کو ان کی باتیں پسند نہیں آئی، خفا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا آج رات کو میں اپنی بہت ساری بیویوں سے مل لوں گا۔ 60 سے لے کر کے 120 تک بیویاں تھیں، اور سب سے بچے پیدا ہو جائیں گے، اور 15 سال کا بچہ جس کو صحیح طرح تربیت دی جائے وہ دشمن پر وار کر سکتا ہے۔ چلو یہ ایک مہم ابھی نہ صحیح، 20 سال بعد صحیح، تم کو نہیں بھیجنا ہے، تم جیسے بزدلوں کو میں نے بھیجنا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مجاہدین پیدا کرنے کے لیے رات کو تمام ازواج مقدسات سے مل گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک حاملہ ہوئی، اور والقینا علی کرسیہ جسدا، اس سے بھی ناتمام بچہ پیدا ہو گیا، گوشت کا لوتڑا۔ دائیں لے کے آئی کہ حضرت یہ بچہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد دلایا گیا کہ حضرت یہ فرماتے ہوئے کہ میں اپنی بیویوں سے ملوں گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو جہاد پر بھیجوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ حدیث شریف جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں اس کو بیان فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا، اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے سب کے سب عورتیں لڑکے دیتی اور سب کے سب مجاہدین بن کے رہے۔ پیغمبر کے دل میں ہر وقت اللہ موجود ہوتا ہے، قلب نبی کا کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، لیکن یہ افعال زبان کے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں قرآن شریف ہے، پورا سورۃ یاسین بھی ہے، اور آپ نے کھانا شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھا، میرے پیٹ میں سورہ یاسین ہے، اس سے تھوڑا سنت ادا ہوگی۔ آپ کو سب پتا ہے، اور آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، بھلے آپ کے پیٹ میں اور دل میں 5000 مرتبہ اللہ اکبر موجود ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دینا مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن ایک معصوم نبی، زمانے کا بادشاہ، ان کی طرف سے نہ کہنے کی وجہ سے ان کے جہادی مہم میں فرق آ گیا۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوالات ہوئے ہیں، 5 سوالات ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تو
شام کے پیغمبر تھے، یہ مصر کیسے پہنچے؟ سورۃ یوسف نازل ہوئی پوری۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے؟ موسیٰ و خضر کی کیا سرگزشت ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کئی دن تک، بعض روایت میں 40 دن تک وہی رک گئی اور حضرت بڑے غمگین ہو گئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہیں اس صدمے میں آپ جان نہ دے، قربان نہ کرے۔ اتنا بڑا صدمہ تھا، اور وجہ یہ بیان کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور وقت پر کہا ہے۔ کہتا نا کہ وہ ایک آدمی جا رہا تھا کوئی جانور خریدنے، تو کہا بس منڈی جا رہا ہوں اور وہ گائے لے آؤں گا اور وہ 2 سیر دودھ ٹائم کرے گی۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ تو کہو، تو غصہ ہو گئے کہ انشاءاللہ کا کیا کہا ہے، یہ پیسے ہیں اور یہ منڈی ہے، گائے کھڑی ہے، کوئی ایک لے آئیں گے، انشاءاللہ کا کیا کہا۔ بیوی اس کی نیک عورت تھی، اس نے کہا انشاءاللہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، کہہ دے اچھا ہے۔ اس نے کہا آج بغیر انشاءاللہ کے لے آتا ہوں میں۔ چلا گیا منڈی، وہاں بڑی خوبصورت گائے، بڑے اچھے تھنوں والی، دودھ والی، اس نے پسند کی، سودا طے ہو گیا۔ جب پیسہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب غائب۔ گھر آیا، بیوی کو سناتا ہے کہ میں تو منڈی گیا ہے انشاءاللہ، وہاں گائے بھی پسند آ گئی انشاءاللہ، اور پیسے بھی طے ہو گئے انشاءاللہ، لیکن جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ تو جیب وہاں پیسوں کے غائب ہو گئی تھی انشاءاللہ۔ بیوی نے اس کو کہا کہ اب بے موقع 10 دفعہ انشاءاللہ کہتے، وقت پر 1 دفعہ کافی ہوتا ہے، 1 دفعہ بہت ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو کام جائز ہو اور مستقبل سے وابستہ ہو اس پہ انشاءاللہ کہنا ہے، انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں یہ چیز دے دوں گا۔ یہ کوئی نہیں کہ میں انشاءاللہ ماروں گا آپ کو اور میں چوری کروں گا انشاءاللہ۔ مذموم افعال پر مدد الہی نہیں مانگی جاتی، محمود امور پر سنت طریقہ ہے کہ ان پر آپ انشاءاللہ کہیں، آداب میں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہہ دینا مستحب ہے، اور حضرت سلیمان کے نہ کہنے سے حضرت کو جہاد کے مسئلے میں کچھ رکاوٹ ہو گئی، نقصان پہنچ گیا۔ اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المعصومین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولیاء والمتقین کو وحی کے آنے میں دیر ہو گئی، اور وجہ اللہ نے یہ بیان کی کہ حضرت آپ نے یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ تو کہا نہیں تھا، کیسے وقت پر وحی آتی۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام کے مستحب چھوٹنے سے انہیں نقصان پہنچا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ ظاہراً نہ کہنے کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی، تو جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور عمر بھر پگڑیوں سے دور رہتے ہیں، وہ ننگے سر والے ہمارے بھائی اور پگڑیوں سے محروم مولوی اپنی شکل آئینے میں دیکھے ذرا کہ یہ مستحبات کا جنازہ نکالنے والے کہیں خود ان کا جنازہ تو نہیں پڑھا جا رہا۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ نقصان کا پتہ بھی چلنا، یہ بھی تو غیرت ہے اور سمجھ کی بات ہے کہ آدمی کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ متنبی نے کہا ہے وَمِن بَلِيَّةِ الدُّنْيَا خِطَابُ مَا مَن لَّا يَفْقَهُ، یہ بھی خدا کے عذاب میں سے کہ سزا مل رہی ہے اور عقل نہیں۔
کہتے جی بغیر ٹوپی کی نماز تو ہو جاتی ہے، تو بغیر قمیص کے بھی ہو جاتی ہے۔ شلوار ناف تک کھینچ لو اور قمیص اتار کے جوتوں میں رکھ لو، ہو جائے گی نماز۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ نماز جائے۔ اور چلو قمیص گھٹنوں تک کھینچ لو اور شلوار شریف کی بکس میں رکھ کے گھر آ جاؤ، تب بھی نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا کام پاگل ہوگا ہے۔ صحیح الفطرت اور صحیح العقل لوگ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کامل العقل لوگ فقہا نے لکھا ہے تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اسواب ملتقى الابہر مجمع الانہر بدائع الصنائع، تمام معتبرات بھرے پڑے ہیں۔ 3 کپڑے ہونا چاہیے، ازار و رداء و امامت۔ ازار جیسے شلوار، ردا جیسے قمیص، اور اوپر سر پہ ٹوپی، اس پر کوئی صافہ، بالخصوص طلباء اور علماء کرام۔ اور یہ وہ سنت ہے کہ جس کے زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب تو محدثین اور بڑے بڑے اکابر ان کی بھی عادت نہیں رہی، وہ پگڑی کی فضیلت کے قائل ہے، ضرورت بھی جانتے ہیں، مسئلے میں ان کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں، عادت نہیں رہی۔ عادات درست کرنا بہت ضروری ہے۔